حضرت عبداللہ بن عباس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب کیا کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین میں ہے، وہ تم سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا میں ان سے کس طرح ملاقات کر سکتا ہوں؟ فرمایا گیا ایک ٹوکری میں ایک پکی ہوئی مچھلی لے لو اور اس طرف سفر کرو، یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی کو ٹوکری میں لیا اور اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے۔ جب صحرا پتھر تک پہنچے تو اس ٹوکری پر سر رکھ کر سو گئے۔ اسی وقت مچھلی تڑپی، ٹوکری سے باہر نکلی، کود کر دریا میں جا گری اور سرنگ کی طرح سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چل پڑی۔ حضرت یوشع بن نون کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ جب دونوں حضرات وہاں سے چلے اور پورا ایک دن اور ایک رات کا سفر طے کر لیا تو حضرت موسیٰ نے اپنی تھکاوٹ کا تذکرہ کیا اور اپنے خادم سے ناشتہ طلب کیا۔ ان کے خادم یوشع بن نون نے کہا حضور بڑی غلطی ہوئی، میں تو مچھلی کا واقعہ بتانا بھول ہی گیا۔ اس سے پہلے پتھر کے پاس جہاں ہم نے قیام کیا تھا وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں جا گری اور سرنگ بناتی ہوئی نکل بھاگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس وہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ وہ دونوں حضرات اپنے نشان قدم پر پیچھے لوٹے۔ جب اس پتھر کے نزدیک پہنچے تو دیکھا ایک صاحب سر سے پاؤں تک چادر تانے ہوئے آرام فرما رہے ہیں اور یہ حضرت خضر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام عرض کیا۔ حضرت خضر نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کیسے؟ آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا کیا آپ بنی اسرائیل والے موسیٰ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ آپ مجھے ان نیک باتوں میں سے کچھ سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہیں؟ حضرت خضر نے کہا مجھے اللہ تعالی نے کچھ ایسا علم عطا فرمایا ہے جسے آپ نہیں جانتے اور کچھ ایسا علم آپ کو دیا ہے جسے میں نہیں جانتا۔ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے اور اس بات پر کیوں کر صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں۔ کہا عن قریب اللہ چاہے تو مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ کہا تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اب دونوں حضرات دریا کے کنارے چل دیے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی، اتنے میں ایک کشتی کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے کہا کہ انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیں۔ حضرت خضر کو پہچان لیا گیا اور دونوں حضرات کو بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا گیا۔ انہوں نے دیکھا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے بیٹھی اور ایک دو مرتبہ اپنے چونچ سے سمندر کا پانی پینے لگی۔ حضرت خضر بولے اے موسیٰ میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے ایک طرف چڑیا کی چونچ اور دوسری طرف وسیع عریض سمندر۔ حضرت خضر کشتی کے ایک تختے کے طرف گئے اور اس تختے کو نکال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے بغیر کرایہ لیے ہم کو کشتی میں بٹھا لیا اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا تاکہ کشتی والے ڈوب جائیں۔ حضرت خضر بولے اے موسیٰ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے کام کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میری بھول
रसूल पर आप गिरफ्त ना करें, अब ऐसा नहीं होगा। फिर वो दोनों चले, देखा एक लड़का कुछ बच्चों के साथ खेल रहा है। हजरत खिज्र ने उस बच्चे को मार डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस, आपने बिला वजह एक बेकसूर बच्चे को मार डाला। हजरत खिज्र बोले, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे? फिर वो दोनों आगे बढ़े। जब एक बस्ती में पहुँचे तो बस्ती वालों से खाना तलब किया, लेकिन किसी ने उन दोनों को अपना मेहमान न बनाया। आगे चले तो उस बस्ती में उन्होंने एक ऐसी दीवार पाई जो गिरने के करीब थी। हजरत खिज्र ने अपने हाथ से उस दीवार को दुरुस्त कर दिया। हजरत मूसा बोले, अगर आप चाहते तो उनसे कुछ मजदूरी ले सकते थे। हजरत खिज्र बोले, ऐ मूसा, अब ये मेरी और आपकी जुदाई का वक्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए, और अगर वो कुछ देर और सब्र से काम लेते तो उन दोनों हजरात के कुछ और किस्से हमारे पास पहुँचते। कुरान करीम की सूरह कहफ में इस वाक़ये की तफसील मौजूद है। हजरत खिज्र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब मैं आपको इन बातों का कुछ भेद बताता हूँ जिसको देखकर आपसे सब्र ना होगा। वो कश्ती जिसका एक तख्ता मैंने उखाड़ दिया था, वो कुछ मोहताजों और नादार लोगों की थी, और उस वक्त दरिया के किनारे एक जालिम जाबिर बादशाह बैठा हुआ था जो अपने पास से गुजरने वाली हर सही और सालिम कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था और ऐबदार कश्ती को छोड़ देता था, और उसकी मौजूदगी का इल्म कश्ती वालों को ना था। मैंने कश्ती को इसलिए ऐबदार कर दिया ताकि ये कश्ती महफूज हो जाए और वो उन गरीब लोगों के लिए बच रहे। वो जो लड़का था उसकी मुकद्दर में कुफ्र था, लेकिन उसके माँ बाप मुसलमान थे। डर ये था कि कहीं उसके माँ बाप उसकी मोहब्बत में गुमराह ना हो जाएं और अपने दीन से फिर ना जाएं। इसलिए मैंने उस बच्चे को मार डाला ताकि उनका ईमान सलामत रहे और अल्लाह ताला उनके सब्र करने पर उन्हें उससे बेहतर बदल अता फरमाए। अब रही वो सीधा दीवार जिसको मैंने ठीक कर दिया। वो दीवार शहर के दो यतीम लड़कों की थी। उस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप बड़ा नेक आदमी था। आपके रब ने चाहा कि अभी वो खजाना महफूज हो जाए और जब ये दोनों जवानी को पहुंच जाएं तो अपना खजाना निकाल लें। हजरत खिज्र ने फरमाया, और ये जो कुछ मैंने कहा अपनी तबीयत से नहीं कहा, उन कामों में ये हिकमतें थीं जिसको देखकर आप बर्दाश्त ना कर सके।